یہ عجیب بات ہے کہ چاچا کے گھر میں رمیز ہی وہ واحد ہستی تھی جو کہ میرے غم زدہ دل کا احساس کرتا تھا اور گھر والوں کی ناانصافیوں پر میری طرفداری کیا کرتا تھا۔ لیکن جب میں سیانی ہو گئی وہی مجھے ترچھی نظروں سے بھی دیکھنے لگا۔ میں 2 برس کی تھی، ماں چل بسی اور چاچی پر میری پرورش کی ذمہ داری آ پڑی۔ ان کی اپنی ڈھیر ساری اولادیں تھیں، اوپر سے مجھے زبردستی ابا اور چاچا نے ان کی گود میں ڈال دیا۔ مرتا کیا نہ کرتا، غرض بڑی بے دلی سے بادل نہ خواستہ انہوں نے میری پرورش کا ذمہ اٹھایا۔ بہت بچپن کے دن تو یاد نہیں، 6-7 برس کی ہوئی تو یادوں کے ساتھ سوچوں کے دریچے بھی کھلنے لگے۔ گھر کے سبھی افراد باری باری کام بتاتے اور مجھ پر حکم چلاتے اور ان احکامات کو ایک باندی کی طرح مجھے بلا چوں چرا ماننا پڑتا۔ میں کبھی کام سے منع کرتی، ضد کر بیٹھتی تو چاچی بال کھینچ کھینچ کر مجھ سے میری یتیمی کے بدلے لیا کرتی۔ وہ ایک تیز مزاج خاتون تھی، گھر والے ہی نہیں پڑوسی تک ان سے دبتے تھے اور کوئی بھی ان کے منہ لگنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں جو مجھے بہت تنگ کرتی تھیں، حالانکہ میں ان کے ارد گرد اس طرح پھرا کرتی جیسے شمع کے گرد پروانے پھرتے ہیں، مگر رانی اور مریم تو جانے کس کٹور مٹی کی بنی تھی، شاید ان کے سینے میں دل ہی نہیں تھا کہ مجھے چھوٹی بہن سمجھتی یا ترس کھاتی۔ ایسے میں ان کے بھائی رمیز کا دم غنیمت تھا۔ جب مجھے اداس دیکھتا پاس آ کر میرے جی بہلانے کو باتیں کرنے لگتا اور اپنے جیب خرچ سے ٹافیاں اور بسکٹ لا دیتا۔ اس کی اتنی دلجوئی میرے لیے اس گھر میں جینے کا سہارا بن گئی تھی۔ ابا کی ملازمت اس نوعیت کی تھی کہ اکثر باہر رہتے اور کبھی کبھی گھر آتے۔ انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کرا دیا تھا۔ 4تھی کلاس تک میں فرسٹ آئی۔ 5ویں میں گھر کے کاموں کی ذمہ داری مجھ پر پڑی تو پڑھائی متاثر ہوئی، پوزیشن نہ لے سکی مگر اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی۔ 6ٹھی میں جب چاچی کو احساس ہوا کہ اگر بینش کو ہم سکول سے اٹھا لیں تو یہ ایک نوکرانی جتنا کام کر سکتی ہے، انہوں نے حلیے بہانے کر کے مجھے 6ٹھی جماعت کے بعد سکول سے اٹھا لیا۔ مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ بتا نہیں سکتی، جیسے کسی نے موت کی سزا سنا دی ہو۔ رو رو کر میں نے اپنی حالت بری کر لی۔ انہی دنوں ابا جان نے دوسری شادی کر لی۔ ایک امید ان کی طرف سے بندی تھی سو وہ بھی ٹوٹ گئی۔ سوتیلی ماں کا غم دل کو لگا لیا۔ امید کا یہ آخری دیے بھی گیا تو اپنی محرومیوں سے ہی جی کو لگانا پڑے گا۔ ابا اپنی نئی نویلی دلہن کے ہمراہ علیحدہ گھر میں رہتے اور کبھی کبھار آتے تھے۔ جب آتے رسمی سی بات چیت کرتے، کبھی ایک بار بھی اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے کی بات نہ کی۔ یہاں تک کہ جب سوتیلی ماں نے بیٹے کو جنم دیا تب بھی انہوں نے مجھے اپنے گھر لے جانے کی خواہش ظاہر نہیں کی، حالانکہ میرا بڑا جی چاہا کہ وہ مجھے گھر لے جائیں اور میں اپنے ننھے منھے بھائی کو دیکھوں، اس کو گود میں اٹھاؤں، مگر انہوں نے نہ بلایا اور نہ چاچی نے مجھے ان کے گھر بھیجا۔ وقت گزرتا رہا، 16 برس کی ہو گئی۔ رانی اور مریم سکول جاتی مگر میں گھریلو کام کاج میں طاق کی جا رہی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ اس بار اپنی خالہ کے گھر سکھر گئی ہوئی تھی، جبکہ روہیل لاہور ہاسٹل میں تھا۔ اس کی بھی چھٹیاں ہو گئی، وہ گھر آ گیا۔ ایک روز چاچی کسی رشتہ دار کے وہاں چلی گئیں۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، چاچا کام پر جا چکے تھے، گھر میں اکیلی تھی اور کچن میں کام کاج میں مشغول تھی کہ رمیز باہر سے آیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے آواز دی، بینش ذرا ادھر آنا۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی وہ بستر میں لیٹا ہوا تھا، کہنے لگا سر دبا دو، بہت دکھ رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کو چائے پلواتی ہوں۔ دراصل میں تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا نہ چاہتی تھی۔ چاہے رہنے دو، تم بس میرا سر دبا دو۔ گو مگو کی کیفیت تھی، ڈر سے انکار بھی نہ کر سکتی تھی۔ جب اس نے بار بار کہا تو میں اس کے سرہانے پلنگ کی پٹی پر بیٹھ گئی اور سر دبانے لگی۔
اچانک ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا اور میں اس پر گر گئی. اس چیرا دستی پر رو پڑی. تبھی وہ مجھے پھسلانے لگا کہ روتی کیوں ہو پگلی، تم تو میری دلہن بنو گی اور میں بیاہ کر تم کو اپنے ساتھ امریکہ لے جاؤں گا. تم باہر کے ملک دیکھو گی، میرے ساتھ دنیا گھومو گی. مجھ سے شادی کر کے تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے. اپنے گھر والوں کی زیادتیوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، مگر کیا کروں، ابھی تو بے بس ہوں. آج اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی اور تم کو ہمارے گھر میں یوں نکرانی بنا ہوا دیکھتی تو کیا حال ہوتا ان کا. مگر غم نہ کرو، بس تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے. میں پڑھائی مکمل کر لوں پھر تم سے شادی کر لوں گا اور ہم ٹھاٹھ سے زندگی گزاریں گے. میں تمہارے سارے دکھ اپنے دامن میں سمیٹ لوں گا. غرض اس نے مجھے روتا پاک کر ایسے مدھر بھرے کلمات کہے کہ جن کو سن کر میں اس کی زیادتی کو بھلا کر اپنے دل کے زخموں پر سے کھرنٹ جمانے لگی اور اس کے میٹھے میٹھے بول میرے زخموں پر مرہم کا کام کرنے لگے. میں تو رونے میں لگی تھی. جانے کب اس نے پھر مجھے خود سے قریب کر لیا، چپ کرانے اور گلے لگانے کے بہانے. مگر اس کا یہ بہلانا اور میرے آنسو پوچھنا بے غرض نہ تھا. ایک آخری ستم باقی تھا جو رمیز کے ہاتھوں سر انجام پا گیا. اب پتہ چلا کہ اس گھر کا کوئی فرد بھی مجھ سے مخلص نہیں ہے. پہلے یہ خوش فہمی تھی کہ لاکھ یہاں دکھی ہوں مگر چاچا کے گھر میں میری عزت تو محفوظ ہے. یہ میری خام خیالی تھی. اس روز بد نصیبی نے ایک اور تماچا مارا تو باور ہوا کہ جو لڑکیاں بے سہارا ہوں ان کو اپنے بھی لوٹ لیتے ہیں. اس گھر میں اب تک میرے آنسوؤں پر کسی نے رحم کھایا تھا جو اب رمیز کو ترس آتا، بلکہ اس نے تو سارے حجابوں ہی کو موت کے گھاٹے اتار دیا تھا. اس کے بعد تو جب موقع ملتا وہ اپنی خود غرضی کے الاؤ میں میری ذات کا بالن جھونک جاتا. میں آنسو بہا کر رہ جاتی مگر یہ میری بے بسی کے آنسو تھے جو اس الاؤ کو سر نہ کر سکتے تھے. یوں میں اندر ہی اندر جلتی اور سلگتی رہی. فریاد سننے والا کوئی نہ تھا، نہ ہی میں کسی سے فریاد کر سکتی تھی. میرا خیال ہے کہ ماں جس حال میں ہو، خوشی میں ہو یا غم میں، اپنی اولاد کو نہیں بھولتی، مگر اکثر باپ خوشیاں پا کر اولاد کو بھول بھی جاتے ہیں. اس کی زندہ مثال میرے ابا تھے جو اپنی بیوی اور بچوں میں ایسے مگن ہو گئے کہ مجھے بھول گئے. چاچا کو بھی مجھ سے بات کرنے کی فرصت نہ تھی. رانی اور مریم تو میری طرف دیکھتی بھی نہ تھی، وہ اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی. ایک چاچی رہ گئی تھی جن کے سامنے زبان کھولنا گویا خود اپنی بدبختگی کو آواز دینا تھا. یہ میری زندگی کے بہت برے دن تھے، خوف اور دہشت سے بھرے ہوئے. بے بسی سے دم گھٹتا رہتا تھا. موت کی دعائیں مانگتی مگر یہ شے بھی مانگنے سے نہیں ملتی. مجھے موت تو نہ آئی، ہاں کسی گھڑی دل سے نکلی دعا ضرور قبول ہو گئی. رمیز ملک سے باہر چلا گیا، یوں اس کا خوف ختم ہوا. جاتے ہوئے میں نے اس سے کہا تھا، دیکھو رمیز، جو وعدے تم نے کیے ہیں ان کو بھلا نہیں دینا، انہیں پورا کرنا. وہ بے رحمی سے ہنس دیا تھا. کہا، انتظار تو انتظار ہوتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، یہ طویل بھی ہو سکتا ہے. کر سکو تو میرا انتظار کر لینا ورنہ شادی کر لینا. جس ملک کا ویزا ملا ہے جانے وہاں کے کیسے حالات ہوں اور میں کب تک لوٹ سکوں، کچھ کہہ نہیں سکتا. شاید اس وقت تم بوڑھی ہو جاؤ. یہ جواب سن کر میں صبر کا گھونٹ پر اس سنگ دل انسان کو جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی. ایک روز ابا کو میرا خیال آ ہی گیا. چاچا سے صلاح مشورہ کر کے بالآخر میری تقدیر کا فیصلہ کر گئے. مجھے اس وقت علم ہوا جب پھوپھی عالیہ چند عزیزوں کے ہمراہ میرے لیے شادی کا جوڑا لے آئیں. ہفتے بعد ہی میرا نکاح ان کے بیٹے جاوید سے طے ہو گیا. توقع تھی کہ آج تو چاچی ماں کی طرح مجھے گلے لگا کر رخصت کریں گی، مگر نہیں، گلے لگانا تو کجا، انہوں نے پیار کا ایک جملہ تک نہ کہا اور میں پھپک پڑی.
جو ماں دیکھی نہ تھی، جس کی شکل یاد نہ تھی، وہ ماں رخصتی کے وقت بے اختیار یاد آ گئی۔ تبھی پھوپھی عالیہ نے مجھے گلے سے لگا لیا، کہنے لگی، یوں سمجھ لے بینیش کہ تم سسرال نہیں ماں کے گھر جا رہی ہو، میں ہی تیری ماں ہوں، اور جس گھر تو جا رہی ہے وہاں ہم سب پیار اور خوشیاں تیری منتظر ہیں۔ پھوپھی نے سچ کہا تھا، ماں جیسا پیار کیا انہوں نے مجھ سے، اور جاوید وہ بھی میرے لیے محبت کا دیوتا ثابت ہوئے۔ اس گھر آ کر اتنا سکون ملا کہ پچھلے سارے غم بلا دیے۔ اب لوگوں کی کہیں اس بات کا یقین آ گیا کہ انسان اگر غم ملتے ہیں تو خوشیاں بھی کبھی نہ کبھی ضرور ملتی ہیں۔ سچ ہے، غم کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں تو ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے۔ چاند گھٹتا ہے تو چڑھتا بھی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، اندھیری رات ہو جاتی ہے، لیکن اگلی صبح پھر سے واپس بھی آ جاتا ہے اس دنیا پر اجالا بکھیرنے کے لیے۔ بس دکھ سکھ کے دنوں کا چکر چلتا رہتا ہے، زندگی اسی کا نام ہے۔ میری شادی کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ رمیز لوٹ کر آ گیا۔ ایک روز میرے شوہر کی غیر موجودگی میں ہمارے گھر آدم کا آ بھی سکتا تھا، یہ اس کی پھوپھی کا گھر تھا۔ میرا رنگ روپ دیکھا تو شدر رہ گیا۔ وہ یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس کی بنت ام جو بدحال و نڈھال اس کے گھر میں نوکرانیوں کی طرح رہا کرتی تھی، اچھی تقدیر بھی رکھتی ہوگی، اور شادی کے بعد یکدم اس کی زندگی بدل جائے گی۔ عمدہ لباس، زیور، کار، کوٹھی، نوکر چاکر، اور سب سے بڑھ کر پیار کرنے والا شوہر اور محبت کرنے والی ساس کو پا کر خدا نے مجھے سکون کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ اب میری اجڑی صورت پر ڈھیروں نکھار آ گیا تھا۔ رمیز نے جو مجھے شاہانہ روپ میں دیکھا تو بجھ سا گیا، جیسے افسوس سے ہاتھ مل رہا ہو۔ کہنے لگا، بینیش تم کتنی بدل گئی ہو، ایک معمولی شکل و صورت والی لڑکی آج تو آسمان کی حور لگتی ہو۔ شادی کے بعد کیا ہر لڑکی اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے؟ ہمارے گھر تو تم ایک مٹی کی میلی گڑیا تھی، گھر کی مرغی دال برابر والا معاملہ ہو گیا ہے۔ اب تم کو جاوید کی ملکیت دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں دنگ رہ گئی، دکھ سے کلیجہ پھٹنے لگا۔ جانے کیا ہوا مجھے کہ میں جہاں بیٹھی تھی بے حس و حرکت ہو گئی۔ مجھے سکتہ ہو گیا، اس کو یہ بھی نہ کہہ سکی کہ یہاں مت آنا، اب مجھے اور تنگ مت کرنا، تم نے تو اپنی سی کر لی، اب اللہ نے خوشیاں دی ہیں تو پھر آ گئے ہو۔ جب اس نے مجھے آواز دی، باتیں کی، میں کچھ نہ بولی، میری سانس رکی ہوئی اور آنکھیں ساکت تھیں۔ تبھی وہ گھبرا گیا، اس نے مجھے ہلایا تو میں ایک مردہ وجود کی مانند رہ گئی۔ تبھی وہ گھبرا گیا اور میری ساس کو آواز دینے لگا۔ پھوپھی دوڑی آئی، پھوپھی دیکھیں تو کیا ہو گیا ہے بینش کو۔ اچھی بھلی بیٹھی تھی، اچانک ہی گر پڑی۔ اسی وقت ڈاکٹر کو بلوایا گیا۔ اس نے کہا اس کو دورہ پڑا ہے۔ تھوڑی دیر سکت رہنے کے بعد مجھے ہوش آ گیا۔ کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ اچانک کیا ہوا تھا، اس سے پہلے تو مجھے دورے نہ پڑتے تھے۔ علاج ہونے لگا، رفتہ رفتہ دورے پڑنے کم ہو گئے۔ کبھی 6 ماہ بعد یہ کیفیت ہو جاتی کہ میرے جسم کی حالت ایسی ہو جاتی جیسے روح نکل گئی ہو، جہاں بیٹھی ہوتی بیٹھی رہ جاتی، ہلاتے جلاتے تو مردہ انسان کی مانند گر پڑتی۔ ذرا دیر بعد خود ہی ہوش آ جاتا اور میں ٹھیک ہو جاتی۔ خدا جانے یہ کیسا مرض تھا جس کا کوئی علاج ہی نہ تھا۔ رمیز تو اس روز کے بعد شاید خوف سے واپس میرے سامنے نہ آیا، لیکن میرا مرض میرے اندر موجود رہا۔ سال بھر خیریت سے گزر گیا اور دورہ نہ پڑا تو سبھی گھر والوں نے یقین کر لیا کہ میں پوری طرح صحت یاب ہو گئی ہوں۔ سلیم میرے میاں کے بچپن کے دوست اور کزن تھے۔ اگر معلوم ہوتا کہ ان کے گھر جا کر مجھ کو دورہ پڑ جائے گا تو وہاں نہ جاتی۔ سلیم بھائی ہمارے گھر اپنی بیوی کے ہمراہ آئے۔ دونوں نے بہت اصرار کیا کہ آپ لوگ ہمارے گھر چلیے، ہم نے نیا مکان بنوایا ہے، آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ بہرحال ان کے اصرار پر جاوید مجھے ان کے گھر لے گئے۔ میاں بیوی بہت خوش ہوئے ہماری خاطر مدارت کی۔ ایک دن بعد جاوید نے کہا کہ میں عدالتی کام کے سلسلے میں شہر واپس جا رہا ہوں۔
2 दिन तुम यहाँ रहो ताकि सलीम की बीवी की खुशी पूरी हो। मैं काम होते ही लौट आऊंगा और तुमको ले जाऊंगा। भाभी के इसरार पर मैं इनके घर रह गई और जावेद लौट गए। देहात की खुली फिजा में इतनी ताजगी थी कि मुझे भी यहाँ रहना अच्छा लग रहा था। जावेद से ये भूल हुई कि जाते हुए अपने दोस्त सलीम को ये बताना भूल गए कि मुझे कभी कभी सकता होता है और मैं बैठे बैठे गिर पड़ती हूँ। जब मैं इस तरह गिरती तो लाश की तरह अकड़ जाती थी, सांस बंद और आंखें एक जगह ठहर जाती थीं। अनजाने लोग मुझे इस हाल में देखकर यही समझते कि शायद मैं मर गई हूँ। मेरे घर वाले तो मेरी इस कैफियत के आदी थे, लेकिन सलीम के घर अचानक चरपाई पर बैठे बैठे जब मुझे सकता हुआ तो इसकी बीवी बेचारी के मुंह से चीख निकल गई। वो पानी लेने को दौड़ी, मगर पानी का एक कतरा मेरे मुंह में न गया, बल्कि बाछों से बहकर वापस आ गया। मेरा सांस थमा हुआ, आंखें पथराई हुई और जिस्म लकड़ी की माने दकड़ गया था। इसने शौहर को बुलाया, वो हकीम साहब को ले आए। हकीम ने कहा, इसके जिस्म में जिंदगी के आसार नहीं है, ये मर चुकी है, अब दवा दारू बेकार है। सलीम ने अपने साले को शहर रवाना किया। पता चला कि जावेद अदालती काम से लाहौर गए हैं और घर वाले भी कहीं गए हुए थे। घर पर ताला था। सख्त गर्मियों के दिन थे, नाश को ज्यादा देर रखना मुहाल था, लिहाजा देहातियों ने बाहें मशवरे के बाद तय किया कि जावेद की जोजा के कफनो दफन का इंतजाम कर देना चाहिए। कब्र खोदी जा रही थी, उधर कफन भी मंगवा लिया गया। नहलाने वाली भी आ गई। नहला धुलाकर कफन पहनाकर जनाजा तैयार कर लिया गया। अब घर वालों का इंतजार था। मगरिब तक घर वालों के इंतजार में जनाजा रखा गया। आदमी शहर से लौट आया कि वहां तो अभी तक ताला है। दफनाने या ना दफनाने की बातें हो रही थी कि मेरी खुशकिस्मती मुझे होश आ गया। मेरे कफन में जंबिश हुई। देहात में बिजली ना थी, मध्यम लालटेन चल रही थी। मेरी आंखें हरकत करने लगी तो भी किसी को इल्म ना हो सका कि मेरे चेहरे को कफन से ढक दिया गया था। मुझे होश आ गया, दम घुटता महसूस हुआ। मैंने जोर लगाना शुरू किया, मगर उठ ना सकी कि कमर और पांव कफन के ऊपर बंधे हुए थे। सद शुक्र कि उस दम जावेद आ पहुंचे। उन्होंने जो सलीम के घर के सेन में जनाजा रखा देखा, परेशान होकर पूछा, खैरियत तो है? कौन मर गया है? तुम्हारी बीवी मर गई है, सलीम ने रंधी हुई आवाज में बताया। मेरी बीवी मर गई है क्या? मेरी बीनिश? हाँ, तुम्हारी बीनिश। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो तो अच्छी भली थी। मेरा दीदार कराने को किसने कफन खोला और जब मेरा चेहरा कफन से आजाद हुआ, खुली हवा मेरे फेफड़ों में पहुंची। घुटन दूर हो गई और मैं खींचकर सांस लेने लगी। लोगों ने लालटेन ऊपर की, मेरी आंखें खुली थीं और लब हिल रहे थे। तभी जावेद चिल्लाए, खोलो जल्दी कफन खोलो, मेरी बीवी जिंदा है, इसको सकता हो गया है और आप लोगों ने इसको मरा हुआ समझकर कफन भी पहना दिया। ये तो खुदा का शुक्र कि मैं वक्त पर आ गया, वरना कुछ बहीद नहीं, तुम देहाती सादा लोग इस बेचारी को ले जाकर कब्र में डाल देते। उफ मेरे खुदा, अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता, मैं तो जीते जी मर जाता, मगर ये बेचारी भी जिंदा कब्र के अंधेरों में दफन हो जाती। वो इस तस्वुर से ही रो पड़े। बहरहाल मेरा कफन खोला गया और मुझे लिबास पहनाकर बिठाया गया, पानी पिलाया गया। वहाँ हर शख्स हैरान था कि ये कैसा दौरा है कि मैं मर गई और फिर जिंदा भी हो गई। इस अंधोनाक वाक़े से गुजरकर हम घर आए। आज तक मेरे इस मर्ज का मामा हल ना हो सका कि ये जिंदा आदमी को सकते का मर्ज क्यों लाहक हो जाता है। वक्त के साथ साथ जब मेरी उम्र बढ़ी तो ये मर्ज भी कम से कम होता गया, मगर मेरे घर वालों पर ये राज राज ही रहा। ताहम मेरा दिल जानता है कि किस सबब से मुझे इतना सदमा पहुंचा था कि मैं जिंदा से मुर्दा हो गई थी, और ये सदमा पहुंचाया था उसी रमीज ने जिसने मुझसे मेरा मान छीना था और जिससे शदीद नफरत करते हुए भी इस पर अपनी नफरत का इजहार ना कर सकी थी। यही वो महरूमी थी जिसने मुझे इस अजीबो गरीब मर्ज से दुचार किया था।